ایک لڑکے کی کہانی جو بہت خوبصورت، ہینڈسم اور امیر ہوتا ہے۔ اس کا نام علی تھا۔ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ جس لڑکی سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ اس لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ لڑکی بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ لڑکی پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوتی ہے۔ دونوں نے شادی کی شاپنگ بھی ساتھ کی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ جس دن ان کی شادی ہوتی ہے وہ لڑکا تیار ہونے سیلون گیا۔ واپسی پر اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی گاڑی پہاڑی سے نیچے گری۔ لڑکی کے گھر والے بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ بارات نہیں آئی۔ شادی میں آئے لوگ اب باتیں بنانے لگے اور کچھ لوگ تو گھر واپس جانے لگے۔ یہ دیکھ کر لڑکی کے ماں باپ بہت شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ دونوں بیٹی کے پاس جاتے ہیں۔ بیٹی انہیں پریشان حالت میں دیکھ کر پوچھتی ہے، آپ دونوں پریشان کیوں ہیں؟ بارات آتی ہوگی، آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باپ نے روتے ہوئے کہا، سب لوگ چلے گئے ہیں، بارات نہیں آئی۔ بیٹی وہ لڑکی، ابو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بیٹی انہوں نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ وہ لڑکی غصے میں زیور وغیرہ اتار کر پھینکنے لگی اور روتے ہوئے بولی، علی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، پھر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک پولیس والا کچھ سامان لے کر لڑکے کے ماں باپ کے پاس آتا ہے۔ وہ سامان لڑکے کے ماں باپ کو دیتے ہوئے بولا، ہمیں یہ کچھ سامان جنگل سے ملا۔ لڑکے کے ماں باپ سامان دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ سامان تو ہمارے بیٹے کا ہے۔ آپ کو کہاں سے ملا؟ پولیس والا، یہ سامان ہمیں جنگل سے ملا، پر لاش نہیں ملی، شاید جنگلی جانور کھا گئے۔ یہ سنتے ہی لڑکے کے ماں باپ بہت روتے ہیں۔ لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے گھر آتے ہیں۔ لڑکی کے ماں باپ ان کو دیکھ کر بہت غصہ ہوتے ہیں اور انہیں باتیں سنانے لگے کہ اب ہمارا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ ہمارے عزت کا جنازہ نکال کر لڑکے کا باپ روتے ہوئے انہیں سب سچ بتا دیتا ہے، ہمارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ سب بہت رونے لگے۔ پھر کچھ مہینے بعد اس لڑکی کے ایک ہسپتال میں پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ وہاں کا ایک ڈاکٹر اسے ایک مریض کے بارے میں بتاتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک لڑکے کو ہسپتال لایا گیا تھا جو بہت بری حالت میں تھا۔ ہم نے اس کی جان تو بچا لی پر وہ کوما میں چلا گیا۔ پھر کچھ مہینے بعد وہ کوما سے باہر آیا تو اسے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے دماغ کی رگ دب گئی جس کی وجہ سے وہ دماغی معذور ہو گیا۔ وہ بچوں کی طرح باتیں کرنے لگا۔ ہم نے اس کے گھر والوں کے بارے میں بہت پتہ کرنے کی کوشش کی پر ہمیں آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ لڑکی بولی، ڈاکٹر کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ڈاکٹر لڑکی کو اس کے پاس لے گیا۔ وہ لڑکا کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ڈاکٹر اور لڑکی اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے آواز دی، بیٹا یہاں آؤ۔ جب وہ لڑکا ان کی طرف مڑا تو لڑکی کے ہوش اڑ گئے۔ لڑکی کے پاؤں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ لڑکی نے علی کی ایسی حالت دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر اسے روم میں لے گیا۔ لڑکی جب ہوش میں آئی تو ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ ایسے اچانک بے ہوش ہو گئی، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ لڑکی ڈاکٹر کو سب بتاتی ہے۔ ڈاکٹر، اب پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لڑکی اس کے روم میں گئی۔ علی وہیں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ لڑکی اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی، آنٹی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آنٹی آپ میرے کھلونے لے لو پر رو نہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ روم سے باہر چلی گئی اور اپنی امی کو کال کی اور علی کے بارے میں سب بتا دیا۔ بیٹی تم پریشان مت ہو، ہم سب وہاں آتے ہیں۔ انہوں نے لڑکے کے ماں باپ کو بھی سب سچ بتا دیا۔ وہ چاروں ہسپتال آئے۔ وہ لڑکی ان کو علی کے روم میں لے گئی۔ علی کی ماں علی کو دیکھتے ہی دوڑ کر اسے چومنے لگی۔ ان سب کو دیکھ کر علی بہت پریشان ہوا اور اپنی سائیکل لے کر باہر چلا گیا۔ اس کی ماں بہت رونے لگی اور بولی کہ سمجھ نہیں آ رہا بیٹے کے ملنے کی خوشی مناؤں یا اس کی حالت پہ رہوں۔
وہ سب بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو سب بتایا، پھر ڈاکٹر نے علی کے ٹیسٹ کیے، پتہ چلا کہ دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے دماغ کی ایک رگ دب گئی ہے۔ ڈاکٹر اس پر آپ کو بہت خرچہ آئے گا۔ لڑکے کا باپ ڈاکٹر آپ آپریشن کی تیاری کریں، جتنا پیسہ لگے گا میں دوں گا، بس میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں۔ پھر علی کا آپریشن ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لڑکی سے معافی مانگنے لگا۔ لڑکی بولی ڈاکٹر نے زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا ہے، تم ٹھیک ہو گئے ہو یہ میرے لیے بہت ہے، میں پرانا کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو گھر لے گئے۔ جب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوا تو دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، پھر وہ دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک سب پیار کرنے والوں کو نکاح کے بندھن میں باندھے، آمین۔